بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سمینہ عمران ہے اور میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں۔ میرا تعلق سارا دن بچوں سے، ان کے والدین سے، بچوں کی نفسیات سے رہتا ہے، اور میں ہمیشہ پیرنٹس سے یہ کہتی ہوں کہ بچوں کی نفسیات سے نہ کھیلیں، ان کے جذبات سے نہ کھیلیں۔ آج اگر آپ بچوں کی عزت کر رہے ہیں، بچوں سے پیار کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ بچے آپ کو ریٹرن کریں گے، اتنی ہی عزت آپ کی کریں گے، اتنا ہی پیار کریں گے جتنا آپ نے ان کے ساتھ چھوٹے وقتوں میں کیا ہے۔ ایک ویڈیو جو ہے ٹک ٹاک پہ اتنی جلدی 2 دن میں وائرل ہو گئی ہے، جس میں ایک بچہ رو رو کے اپنے فرینڈ کو کہہ رہا ہے کہ راشد یار جوڑا کبوتراں دا اڑ گیا ہی، میرے گھر والوں نے اڑا دیتا ہی۔ آپ یقین کریں میں جتنی دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہوں نا، لوگ تو اس کے اوپر میمز بنا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، چٹکلے کر رہے ہیں، لیکن میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب میں نے اس بچے کی یہ کیفیت دیکھی، اس کے جذبات دیکھے اور اس کا دکھ دیکھا۔ دیکھیں نا، والدین کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بچوں کے جذبات سے کھیلیں۔ اول تو اس کو لے کے نہ دیتے، اگر آپ کو کبوتر پسند نہیں تھے تو آپ نہ لے کے دیتے نا۔ اگر آپ نے اس کو لے کے دیے، اس نے ان کو پالا، دانہ کھلایا، پانی پلایا، اور آپ نے اس کی غیر موجودگی میں اس کو اڑا دیا، مجھے بہت دکھ ہوا اس بات کا۔ میں آج قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کبوتر پالنا کیوں ضروری ہے، بلی کو پالنا کیوں ضروری ہے، اور جانور کی بد دعا کتنا اثر کرتی ہے آپ کی زندگی میں۔ یا تو آپ پالیں ہی نہ، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ پال رہے ہیں تو آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ان کا خیال رکھیں۔ اور اگر آپ کے بچوں کو ان سے پیار ہے، بچے اپنے پیٹس کو اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا وہ اپنے بہن بھائیوں کو یا اپنے پیرنٹس کو کرتے ہیں۔ اور آپ کبھی نوٹ کیجئے گا، جو چھوٹے بچے گھروں میں پیٹس رکھتے ہیں، برڈز رکھتے ہیں، لو برڈز رکھتے ہیں، پیجنز رکھتے ہیں یا بلی رکھتے ہیں، وہ جب اسکول کالج سے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے پیٹ کو پیار کرتے ہیں۔ تو آپ ان کے جذبات سے مت کھیلیں۔ آپ یقین کریں کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ جانوروں کو کھانا کھلانا پلانا یہ صدقہ جاریہ ہے، اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کے اندر یہ ظلم، ان کے اندر یہ چیز ڈیولپ نہ کریں کہ یہ تو گندی چیز ہے، اس کو باہر پھینک دو۔ میں نے اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ بلیوں کو جب آپ گھر میں پالتے ہیں تو ان کے جو بال ہیں ان سے بچوں کے اندر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ صوفے پہ، بیڈ پہ، ہر جگہ چڑھ رہی ہوتی ہیں، اور بچے جو ہے اس سے بیمار ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے پرابلمز ہو جاتے ہیں بچوں کو جو کہ پھر ٹھیک نہیں ہوتے۔ یا اگر آپ ڈاگز پالتے ہیں گھر میں، اور اگر وہ ڈاگز سم ٹائمز بائٹ کر لیتے ہیں تو آپ کے بچے سم ٹائمز مر بھی جاتے، بڑے بھی۔ ایون آپ دیکھیں روز کوئی نہ کوئی ایسی اطلاع آ رہی ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جانوروں کے لیے ایک اپنے گھر میں الگ جگہ رکھیں کہ وہ جانور اس جگہ سے اندر بیڈ روم تک جو ہے وہ موو نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی جانور گھر میں رکھتے ہیں، اگر وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جائز ہے، جیسے ڈاگز کو آپ اپنے اندر نہیں لا سکتے، منع فرمایا، فرشتے نہیں آتے گھر میں، لیکن اگر آپ رکھوالی کے لیے رکھتے ہیں تو جائز ہے، اور آپ ان کو گھر سے باہر رکھیں، ٹھیک ہے، ان کا الگ سے گھر بنائیں، اور وہ آپ کے بیڈ روم یا آپ کے ڈرائنگ روم میں ان تک ان کی رسائی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ بلیاں پالتے ہیں ان کو صاف ستھرا رکھیں اور ان کی کٹنگ کروائیں، اور کوشش کریں کہ وہ چھوٹے بچے ان کو نہ اٹھائیں تاکہ ان کے منہ میں ان کے بال نہ جائیں، جس کی وجہ سے ڈھیر ساری بیماریاں ان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب آپ جانوروں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، تو آپ کے اندر جو ہے ایک بیلنس قائم ہوتا ہے، محبت گرو کرتی ہے ان جانوروں کی وجہ سے۔ ظاہر ہے آپ اپنا ٹائم نکال کے ان کا خیال رکھ رہے ہیں، آپ کے اندر سے تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بہت گہرا فلسفہ ہے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر سے ایک جذبہ آپ کے اندر ابھرتا ہے نا، رحم دلی کا، کہ آپ ان جانوروں سے رحم دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کو ٹائم پہ کھانا اور پانی دے رہے ہیں۔ آپ کو اندر یہ احساس ڈیولپ ہو رہا ہے کہ اگر آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ کو فوراً خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس بلی نے یا کبوتر نے پانی بھی پیا ہے یا نہیں پیا۔ تو یہ چیز آپ کے اندر سے انگزائٹی بھی ختم کرتی ہے اور آپ کے اندر سے تکبر ختم کرتا ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ سائیکولوجیکلی بھی یہ بہت ضروری ہے کہ آپ گھر میں برڈز رکھیں، بے شک بڑے بڑے کیج بنائیں اور اس کے اندر رکھیں، صفائی کا خیال رکھیں، دانہ پانی ہر وقت اس چیز کا خیال رکھیں۔ آپ کے اندر تکبر ختم ہوتا ہے، ذہنی سکون آتا ہے،
صبر آتا ہے آپ کے اندر، محبت کا جذبہ جو ہے وہ آپ کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بلی کی دعا اور بد دعا سے بچنا چاہیے۔ یعنی کہ ہم اکثر بلی کو جھڑک دیتے ہیں نا، شش شش کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھوک اور پیاس سے مر رہی ہوتی ہے اور ہم اس کو ایسے ہش ہش کر کے باہر نکال دیتے ہیں۔ بلی اگر آپ کو دعا دے تو آپ دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اگر وہی بلی جس کو آپ جھڑک رہے ہیں اگر آپ کو بد دعا دے تو آپ کا بہت نقصان شروع ہو جاتا ہے، آپ کے گھر میں بیماریاں آ جاتی ہیں، آپ کا معاشی جو سلسلہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو آپ ہمیشہ بلی کی بدعا اور اس کی دعا اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ نے بلی کو تنگ نہیں کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو کہا، ابو ہریرہ کہا اسی وجہ سے جاتا تھا کہ وہ بلیوں کا خیال رکھتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، بلیوں سے محبت کرنے والا۔ تو آپ کوشش کریں کہ جانوروں کے لیے اپنے دل میں رحم دلی پیدا کریں۔ اب آ گیا راشی یار جوڑا کبوتراں دا، بار بار یہ چیز میں لنک میں بھیج رہی ہوں، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ کتنی تکلیف دہ ویڈیو ہے، اور اگر وہ والدین جن کا یہ بچہ ہے ان تک میری ویڈیو جائے تو وہ خاص طور پہ اس ویڈیو کو دیکھیں کہ کبوتر پالنا گھر میں کیوں ضروری ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، کہ بچہ کتنا دکھی ہو گیا۔ اب یہی بچہ جب بڑا ہوگا، جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے، آپ نے اس کے اندر ایک سختی ڈیولپ کر دی ہے نا، وہ برداشت کرے گا کچھ دن بعد ہو سکتا ہے وہ بھول ہی جائے، لیکن یہ چیز اس کے اندر رہ گئی ہے۔ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے، یہ بڑا ہو جائے گا تو آپ کے ساتھ رحم دلی نہیں کرے گا، یہ آپ کے ساتھ اتنی ہی سختی کرے گا جتنی آپ نے اس کے جذبات کا خیال نہیں رکھا، اس کے ساتھ سختی کی ہے، اور اس کے محبت، وہ پرندوں سے محبت کرتا تھا اور آپ نے ان کو اڑا دیا۔ تو یہ کبھی نہ کبھی زندگی میں اس چیز کا بدلہ آپ سے لے گا، کیونکہ یہ چیزیں بچوں کے اندر جو ہیں ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ بچے ان چیزوں کو نکال نہیں پاتے، وہ بظاہر ایسا آپ کو لگے گا کہ یہ بھول گیا، چلو کوئی بات نہیں، بزی ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ بچوں کے ساتھ میں بار بار والدین کو اپنی ویڈیوز میں یہ بتاتی ہوں کہ جو سلوک آپ بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہی سلوک یہ بچے بڑے ہو کے آپ کے ساتھ کریں گے۔ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ جہاں تک بات کبوتروں کی ہے تو آپ یقین کریں، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو جنات ہوتے ہیں یہ ہر وقت ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، کہیں پہ کم ہے تو کہیں پہ زیادہ ہیں، لیکن جنات ہوتے ہیں، ہر گھر میں بھی ہوتے ہیں جنات۔ ایون ہر انسان کے ساتھ بھی 2 جن ہر وقت رہتے ہیں، آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہی ہوگی۔ یہ جنات ان کو بچوں سے کھیلنے کی عادت ہوتی ہے۔ اکثر آپ نے یوٹیوب پہ یا ٹک ٹاک پہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ بچوں کو پیرنٹس لا رہے ہیں کسی نہ کسی کے پاس، اس کے جنات نکال دیں تو یہ ایسے اکیلے میں باتیں کر رہا تھا یا اکیلے میں ہنستا ہے۔ ایکچولی وہ جنات ان کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے شاید بچے پاگل ہیں یا ان کے اوپر جن آ گیا ہے، اصل بات یہ ہے، اور یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ ہم گھر میں ڈھیر سارے کبوتر رکھتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ہم صبح اٹھتے تھے تو ہمارے 3-4 کبوتر مرے ہوئے ہوتے تھے، نہ کوئی بلی گھر میں آتی تھی نہ کوئی اور جانور، اور ہمارے کبوتر مر جاتے تھے۔ پھر جب ہم کسی سے دعا کروانے والے کسی نیک ہستی سے ہم پوچھتے تھے تو وہ ہمیں بتاتے تھے کہ ہر خاندان میں ظاہر ہے، اب حالات ایسے ہو گئے کہ ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی جادو ٹونے والا ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی حسد میں آپ کو تنگ کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب بھی کوئی آپ کے اوپر جادو کرتا ہے، کالا علم کرتا ہے، سفلی علم کرتا ہے، تو اگر آپ کے گھر میں کبوتر ہیں تو وہ کبوتر، وہ جادو ان کے اوپر آ جاتا ہے اور وہ کبوتر مر جاتے ہیں، ان کے انڈے کالے ہو جاتے ہیں، کبوتر مر جاتے ہیں، اور آپ لوگوں کی اللہ تعالیٰ جو ہے ان جنات سے، جادو سے، سفلی سے آپ کو نجات دے دیتا ہے۔ تو کبوتر پالنا کتنا ضروری ہے۔ جب آپ گھر میں کبوتر پالتے ہیں نا، اگر آپ کے گھر میں کوئی جنات ہیں یا کسی نے بھیجے ہیں تو وہ پھر آپ سے یا آپ کے بچوں سے نہیں کھیلتے۔ جنات کو بچوں سے کھیلنے کی نا ایک بیماری ہوتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں بچوں سے کھیل کے، یا بچے کھیل رہے ہیں تو ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، گو کے نظر نہیں آتے لیکن وہ ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ گھروں میں کبوتر رکھا کریں، لو برڈز رکھا کریں۔ یہ جو پرندے ہوتے ہیں خاص طور پہ، یہ جو خاص طور پہ پرندے ہوتے ہیں اور خاص طور پہ کبوتر جو ہوتے ہیں، یہ جنات کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں، پھر جنات بچوں کو چھوڑ کے، آپ کے بچوں کو چھوڑ کے وہ ان کبوتروں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اور یہ میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ کو میں بتا رہی ہوں۔ اور جو بچے کبوتر پالتے ہیں، ٹھیک ہے، چھتوں پہ چڑھنا نہیں چاہیے، ایک دوسرے کے کبوتروں کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے، بچے گر جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بچوں کو تربیت دیں
کہ یہ بچوں کبوتروں کا ہم نے بنا دیا دربہ سا یا کوئی گھر پجن ہولز ہم نے بنا دیے ہیں، آپ نے چھت پہ نہیں چڑھنا، ان کو ٹائم پہ آپ دانہ پانی دیں، ان کا خیال رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ کبوتر رکھتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ کی جادو جنات سے نجات ہو جاتی ہے۔ تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ بچوں کے جذبات سے نہ کھیلیں۔ اگر انہوں نے کوئی پیٹ پالا ہوا ہے، اس کو صفائی کا بتائیں کہ صفائی کیسے رکھنی ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ اس کو منہ کے قریب نہیں لے کر جانا، بہت سارے جراثیم منہ کے اندر انہیل کر لیتے ہیں بچے۔ اور کوشش کریں کہ زیادہ تر برڈز کو رکھیں جو اپنے کیج میں ہوں، بڑے بڑے کیج بنائیں، ہوادار ہوں، ان کو پنکھے کے نیچے رکھیں گرمیوں میں، اس چیز کا خیال رکھیں۔ اور بچوں کے جذبات سے مت کھیلیں۔ اس طرح آپ دیکھیں نا وہ بچہ کتنا رو رہا ہے، اپنے دوست کو اپنی ساری فیلنگز بتا رہا ہے، جتنی دفعہ آپ اس کو سنیں گے نا آپ کو نا ایسی دکھ کی فیلنگ آئے گی کہ دیکھو بیچارہ بچہ کتنا رو رہا ہے۔ مطلب میرے پاس اس بچے کا ایڈریس نہیں ہے کہ میں اس کو نیا ایک کبوتروں کا جوڑا خرید کے دے دوں، اور میں نے اس کے گروپ کے اوپر لکھا بھی ہے کہ مجھے بتاؤ بیٹا کتنے کا ہے، اور یا اس کے والدین اگر پڑھیں تو مجھے بتائیں، میں اس کو کبوتر لے کے دے دوں گی۔ لیکن خدا کے لیے بچوں کے جذبات سے نہ کھیلیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ چھوٹے وقتوں میں، بہت چھوٹے وقتوں میں، ایک چھوٹا سا میں نے ڈاگی رکھا تھا، کوئی زخمی تھا، میں اٹھا لائی اس کو، میں نے پالا، اور میرے گھر والوں نے اس کو دور کہیں پھینک دیا۔ ساری زندگی کتنے سال میں روتی رہی اور میرے دل سے وہ بات ہی نہ نکلی، اور مجھے اپنی مدر پہ غصہ ہی آتا رہا کہ میری امی نے میرے ساتھ ظلم کیا، میں نے ایک زخمی کتے کو پالا تھا اور پھر ان امی نے اٹھوا کے اور بوری میں بند کروا کے اتنی دور پھینکوا دیا۔ تو یہ چیزیں بچوں کے اندر رہ جاتی ہیں۔ اب میں آئی ایم ناؤ 55 ایئرز اولڈ، اور میں ابھی تک بھی یہ آفٹر آئی تھنک 46 ایئرز میں ابھی تک اس چیز کو نہیں بھول پائی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا بچہ بھول پائے گا؟ اپنے بچوں پہ ترس کھائیں، ان پہ رحم کریں۔ بہت بہت شکریہ۔